اچھا، ایران میں جتنے بھی پاور پلانٹس ہیں ہم نے دیکھا ہے کہ اس میں زیادہ تر روس کے لوگ ہیں، سائنٹسٹ بھی روس کے ہیں، چائنیز ہیں. تو ایران میں بہت سارے روس اور چائنیز لوگ ہیں جو کہ اچھی کمپنیز میں اچھے پاور پلانٹس کو چلا رہے ہیں، رن کر رہے ہیں. تو اگر یہ جنگ لگتی ہے تو باقاعدہ طور پہ روس اور چائنا کی انٹری ہو جائے گی. تو آپ سمجھتے ہیں کہ روس اور چائنا مل کے ایران کے ساتھ امریکہ اور اسرائیل کے خلاف جنگ کر سکتا ہے، ساتھ دے سکتا ہے ان کا؟ دیکھیں جنگ تو شروع ہو چکی ہے. ہوں. ٹھیک ہے. رشیا کا جس طرح میں نے کہا ان کے لیے پرابلم یہ ہے کہ ان کو انہوں نے گھیرے میں لیا ہوا ہے ہوں. یوکرین کے ذریعے. لوگ کہتے ہیں یوکرین بڑا کمزور ملک ہے، رشیا مضبوط ہے. ہوں. یوکرین کے پاس نیٹو کا اسلحہ ہے ہوں. تو کمزور تو نہ ہوا. نیٹو کا اسلحہ اگر مجھے بھی دے دیں تو میں بھی بہت شیئر ہوں. ٹھیک ہے. یہ تو ٹیکنالوجی کا سوال ہے نا. اب یہ نمبرز کی تو گیم نہیں ہے. اتنا سا اسرائیل ہوں. اس نے پورے خطے کو وہ کیا ہوا ہے. اس سے پہلے برطانیہ اتنا سا بالکل ایسی. اور پوری دنیا پہ اس نے قبضہ کیا. فرانس اتنا سا پوری دنیا پہ اس نے قبضہ کیا. تو یہ نمبرز کی بات نہیں ہوتی. ٹیکنالوجی کا جو دور ہے اس کے اندر تو ٹیکنالوجی میٹر کرتی ہے. تو روس کو تو ادھر انہوں نے ایگزاسٹ کیا ہوا ہے اپنے بارڈر پہ. یہی ان کی کوشش چین کے ساتھ ہے جو تائیوان کے اندر وہ اپنے بڑھا رہے ہیں ساری طاقت. پھر وہ فلپینز کے اندر بیس بنا دی ہے امریکہ نے، وہ گھیرے میں لے رہے ہیں. چین اور روس ڈائریکٹ انوالو نہیں ہوں گے جب تک امریکہ ڈائریکٹ انوالو نہیں ہوگا. اور ڈائریکٹ انوالومنٹ کا مطلب ہے کہ امریکی جہاز جب اگر وہ بمباری انہوں نے کرنا شروع کر دی، یعنی قبضے کی اگر بات شروع ہوگی، پھر روس اور چین کو سوچنا پڑے گا کہ کیا کرنا ہے. اور ابھی کل پرسوں ہی میں دیکھ رہا تھا وکٹر گاؤ جو ان کے ایک طرح سے ان آفیشیل اسپوکس پرسن سمجھے جاتے ہیں چائنیز کمیونسٹ پارٹی کے، وہ بہت انہوں نے اچھی بات کی. انہوں نے کہا کہ جی یہ باقی اب ہماری بہت بڑی انویسٹمنٹس ہیں ایران میں. ایران سینٹرل پیس ہے بی آر آئی کا. جو بی آر آئی کا پورا پروجیکٹ ہے اس کے اندر ایران کی بہت سینٹرل اہمیت ہے. اور اگر ایران تباہ ہو جاتا ہے تو چائنا کا جو پورا پلان ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. ڈیولپمنٹ تو پھر کہیں پہ بھی نہیں رہے گی نا. دیکھیں پورا خطہ اگر کھنڈرات میں کیا ڈیولپمنٹ ہونی، اور ادھر آ کے ہر جگہ صہیونی بیٹھے ہوں گے، پیچھے امریکی ہوں گے، تو پھر تو چین تو آؤٹ ہو گیا پوری گیم سے. اور اس وقت چین کو جو تیل کا سپلائی میں سے جو سب سے بڑے سپلائرز میں سے ایک ہے وہ ایران، وہ بھی ختم ہو جائے گا. ظاہر ہے اگر وہاں پہ امریکی بیٹھیں گے تو وہ بھی ختم. انرجی کرائسس جو چائنا کے لیے ہوگا وہ تو میسو ایک کرائسس ہوگا. تو چائنا باہر بیٹھ ہی نہیں سکے گا اس ساری چیز سے، اور ان کو انوالو ہونا پڑے گا. اسی لیے امریکہ بھی اس وقت سوچ رہا ہے کہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا اب یہ میرا نہیں خیال کہ ایسا ہوگا کہ اگر امریکی جہاز آتے ہیں تو چائنا بھی اپنے جہاز چلا دے گا، وہ تو ورلڈ وار 3 ہو جائے گی. زیادہ بات یہ ہوگی کہ امریکہ اگر حملہ کرتا ہے تو پھر چائنا ایران کو ویپنز دینا شروع کر دے گا کھل کے. اور پھر پرابلم یہ بنے گا کہ خدا نہ خواستہ اگر ایران کی ریاست تباہ ہوتی ہے، کیونکہ یہ رجیم چینج بھی میں ایسے نہیں کہوں گا، رجیم چینج پہلے ہوتے تھے، کو کر دیا وہ ضیاء الحق نے بھٹو کا تختہ اٹھا دیا، وہ رجیم چینج وہ سی آئی نے کروایا، وہ ایک الگ چیز ہے. یہ ہے ریاست کی تباہی. یہ ریاست کی اگر تباہی ہوتی ہے ایرانی ریاست کی، تو پھر وہ سارا جو اسلحہ ہے وہ کدھر جائے گا جو اس وقت موجود ہے. پھر جو سیٹ اپ ہے اس وقت، یعنی جو سینٹیمنٹ ہے ایران کے اندر مزاحمت کا، وہ بھی موجود ہوگا. ہر شہر کے اندر مزاحمتی گروہ بنیں گے. بلوچستان کا آپ کا بارڈر کھل جائے گا، پھر اس میں ایک فرقہ وارانہ معاملہ بھی بنے گا، پھر مزید چیزیں بھی ہوں گی. ٹوٹل ایک آپ سمجھیں کہ ہمارا خطہ جو ہے وہ جو افغان جنگ تھی 80 کی دہائی کی، وہ آپ کو پکنک لگنا شروع ہو جائے گی. کیونکہ ایرانی جو ہیں ایک تو 9 کروڑ سے زیادہ ہیں، پھر اسلحہ ان کے پاس بہت زیادہ ہے، اور پیچھے سے چین اسلحہ دینا شروع کرے گا، اور کئی ایکٹرز انوالو ہوں گے. رشیا بھی، پاکستان کو بھی فیصلہ کرنا پڑے گا، اس پہ بھی ابھی ہم بات کریں گے. لیکن وہ پورا آپ سوچیں کہ پورا ریجن جو ہے یہ سارا آل دا وے فرام ٹرکی، عراق، بلوچستان، پاکستان، یہ سارے کا سارا ایک وار زون بن جائے گا. سو ایران کا ٹوٹنا جو ہے وہ ایران کا ٹوٹنا نہیں ہوگا، وہ ہمارے خطے کو ایک پرماننٹ وار زون میں تبدیل کرنے کا ایک پورا ارادہ ہے، جس سے پھر کوئی باہر نہیں، اس میں پھر کوئی ترقی وغیرہ آپ بھول جائیں. امریکی اپنے شہروں میں وہی اسی طرح شغل میلہ کر رہے ہوں گے، ان کی ڈانس پارٹیاں نہیں ختم ہو رہی ہوں گی. اس خطے کو انہوں نے پرماننٹ ایک وار زون بنا دینا ہے. اس لیے ایران کا بچنا، ایران کی سالمیت
ضروری صرف ایران کے لیے نہیں، پورے خطے کے لیے، ہماری بھی سالمیت، پاکستان کی سالمیت بھی ایران کی سالمیت سے جڑی ہوئی۔ اچھا، اس میں اب 2 سوال آگے، ایک تو آپ نے پہلے کہا کہ اگلا نمبر پاکستان کا ہو سکتا ہے، دوسرے نمبر پہ چلیں پاکستان کا نمبر نہیں ہوتا، اسرائیل کی اور ایران کی جنگ ہو جاتی ہے اور ہمیں یہ زور ڈالا جاتا ہے کہ اب آپ نے ایک ملک کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، امریکہ یا پھر ایران، تو ہم وہ دباؤ میں کیسے ہوں گے؟ ہم کس کے ساتھ کھڑے ہوں گے؟ ساتھ تو دینا ہوگا۔ یہ آپ کا بہت اچھا سوال ہے اور اس پہ میں آج کل لکھ رہا بھی ہوں۔ ابھی تک سے ہم دونوں طرف ہیں، ٹھیک ہے، وہ دونوں طرف ہم اس لیے ہمارے لیے آسانی تھی ماضی میں کیونکہ روس اور چین کی آپس میں لڑائی ہو گئی تھی 60 کی دہائی میں، اور پھر چین اور ہندوستان کی جنگ ہو گئی تھی، تو پاکستان چین کے قریب چلا گیا ہندوستان کی وجہ سے کہ ان دونوں کی لڑائی ہے تو میرے دشمن کا دشمن میرا دوست، یہ فلسفہ، اور چین اور امریکہ کے تعلقات بھی بہتر ہونا شروع ہو گئے کیونکہ ان کا سوویت یونین کے ساتھ، اسے سائنو سوویت سپلٹ کہتے ہیں، 62 میں ہوا تھا، ماسکو اور بیجنگ کی آپ سمجھیں لڑائی ہو گئی تھی۔ اس کے بعد جو ہنری کسنجر گیا تھا چین، وہ پاکستان لے کے گیا تھا، پاکستان نے فیسیلیٹیٹ کیا تھا، پھر رچرڈ نکسن گیا تھا، تو جو سفارتی تعلقات بحال ہوئے تھے چین اور امریکہ کے درمیان، وہ پاکستان کا اس میں بڑا اہم کردار تھا۔ یہ معاملات 50-60 سال تک تو چلتے رہے، لیکن جب سے اوباما کا پیوٹ ٹو ایشیا کی پالیسی آئی تھی، جس میں اس نے کہا تھا کہ ہمیں مڈل ایسٹ سے اب نکل کے ایشیا پہ فوکس کرنا ہے اور چین کو کنٹین کرنا ہے، چین کو روکنا ہے کیونکہ چین مین خطرہ ہے، اور جوابی کارروائی کرتے ہوئے چین نے بی آر آئی اناؤنس کر دیا ہے، جو سی پیک جس کا حصہ ہے، یہ بنیادی طور پہ اوباما کی پیوٹ ٹو ایشیا کا جواب تھا چین کی طرف سے، ٹھیک ہے، جو شی جن پنگ، اور شی جن پنگ جو ہے وہ ہارڈ لائنر ہے، وہ تھا، وہ شخص ہے پارٹی کے اندر جو کہتا تھا کہ ابھی ہمیں سخت پوزیشن لینی ہے، تو کمیونسٹ پارٹی آف چائنا کے اندر بھی جو پوزیشن ہے وہ سخت ہوئی امریکہ کے خلاف، تو یہ والے معاملات جب بننا شروع ہوئے، پاکستان اس کے سینٹر میں آ گیا کیونکہ پاکستان کے اندر ہی نیٹو کا پورا سامان جا رہا تھا افغانستان، اور اسی وقت سی پیک بھی آنا شروع ہو گیا، یعنی دونوں بڑی طاقتیں جو آپس میں جن کی لڑائی شروع ہو گئی تھی 10-15 سال پہلے، وہ دونوں 2021 تک، 21 میں کیونکہ انہوں نے نیٹو کا ختم کیا معاملہ، دونوں پاکستان کا استعمال کر رہی تھی، ٹھیک ہے، اب وہ اس لڑائی کے اندر مزید شدت آ رہی ہے، تو ہمیں چوز کرنا پڑے گا۔ ماضی میں ہم نے ایک فون کال کے اوپر پاکستان کی سالمیت کو بیچا، اس کا نقصان یہ ہوا ہے کہ افغانستان بھی تباہ ہوا، ہم بھی تباہ ہوئے، اور کچھ بھی ہمیں نہیں ملا، کوئی ترقی نہیں، کوئی ڈیولپمنٹ نہیں، کسی قسم کا امن نہیں، کسی قسم کا سکون نہیں، اور سالمیت بھی نہیں، ہم ڈرونز بھی ان سے کھاتے رہے، ٹھیک ہے، مقروض ہو گئے ان کے، آج ہمارا جو بجٹ ہے وہ 45% بجٹ ہمارا جو ہے وہ ان کے قرضے واپس کرنے پہ ہو لگا، ٹھیک ہے، تو کچھ بھی ہمیں نہیں ملا۔ آن دی ادر ہینڈ جو چائنا آفر کر رہا ہے وہ اس کے اندر بہت ساری خرابیاں اس کے اندر بھی ہیں، اس معاہدے بہتر ہونے چاہیے سب کچھ، اور بلوچستان کے حالات بہتر ہونے چاہیے، باقی چیزیں، لیکن بہرحال وہ ایک ترقی کا ماڈل ہے جس کے اوپر بحث ہو سکتی ہے، جبکہ امریکہ اس وقت جنگ آفر کر رہا ہے کہ جنگ میں ہمارا پارٹنر بنو۔ اگر جنگ کا حصہ نہیں بنے گے، یعنی امریکہ کے ساتھ ہم مخالفت کر رہے ہیں، تو پھر وہ ہمیں نہ چاہتے ہوئے جنگ میں دھکیل دے گا؟ نہیں، ضروری نہیں ہے، امریکہ اتنا بھی طاقتور نہیں ہے کہ ہر کسی کے اوپر اس طرح حملہ کر لے، ابھی ایران کو بھی ختم تو نہیں کر سکا، اور پاکستان کے پاس عسکری قوت موجود ہے، ساتھ چین ہے، سو اگر پاکستان ایک خاص کیمپ کے طور پہ آپریٹ کرتا ہے تو اتنا آسان نہیں ہوگا کہ یعنی کہ ایک بلاک بن جائے گا جس میں چائنا ہوگا، پاکستان ہوگا، روس، پاکستان، چائنا، ساؤتھ افریقہ، برازیل، یہ سارے ممالک جن کو برکس بھی ہم کہتے ہیں، اس میں انڈیا ایک پرابلم ہے، باقی ساری دنیا اس طرح سوچ رہی ہے، ساری دنیا اس طرح سوچ رہی ہے کہ یار یہ تو پاگل ہے، یہ تو مطلب جو کچھ ہوا ہے مڈل ایسٹ میں، میں بھی 2 ہفتے پہلے ہی آیا ہوں امریکہ سے، لوگ ساری دنیا کے لوگ پریشان ہیں کہ ہو رہا کیا ہے، یہ کیا منصوبہ بندی ہے کہ آپ نے پورے خطے آپ اڑا رہے ہو، اور جگہ جگہ لوگ جو ہیں وہ نفرت کر رہے ہیں اس وقت امریکہ سے، امریکی پالیسی سے، امریکہ کے اندر بھی، تو تیسری دنیا والے تو سب لوگ دیکھ رہے ہیں نا کہ یار یہ ہماری باری آنی، کورینز کو بھی یاد ہے، ویتنامیز کو بھی یاد ہے، لاطینی امریکہ میں سب کو معلوم ہے، ہر جگہ سب کو معلوم ہے امریکہ نے ان کے ساتھ کیا کیا، سو جو یہ ابھی بھی معاملات ہوئے ہیں، میرے خیال پہلے فون کال کے اوپر ہم لیٹ گئے تھے، اب یہ لنچ والا جو معاملہ ہوا ہے، میرا نہیں خیال اس کے اوپر کچھ یہ زیادہ کر سکیں گے، پاکستان کمٹ کر سکے گا،
اگر پاکستان نے کمٹ کیا خدا نخواستہ کہ ہم جنگ کا حصہ بن رہے ہیں امریکی، تو عوام کبھی بھی قبول نہیں کرے گی، اور یہ اتنی بڑی غلطی ہوگی، یہ اتنی بڑی غلطی ہوگی کہ یہ ہمارے وجود کو خطرے میں ڈال دے گی. یہ کوئی ایک ایسا مسئلہ نہیں ہوگا جس سے ہمارا کوئی ایک چھوٹا سا نقصان ہو جائے گا، بم پھٹ جائیں گے، اس طرح نہیں. یہ 2001 والی غلطی نہیں ہوگی، یہ 1980 والی غلطی نہیں ہوگی. یہ وہ غلطی ہوگی جو پھر خدا نخواستہ ہماری آخری غلطی ہوگی، کیونکہ پھر ہمارے وجود کا سوال اٹھ جائے گا، بارڈرز ختم ہوں گے. ہمیں ہر حالت میں ایران کی سالمیت کو تسلیم کرنا ہے، اور اگر ہم کوئی ڈپلومیٹک طریقے سے یہ بابر کروا سکتے ہیں امریکہ کو، تو یہ بتائیں کہ ہم، اگر آپ نے اس کو کھنڈرات میں تبدیل کیا، ہم اس نئی حکومت کو سپورٹ نہیں کریں گے. لیکن ہمارے بھی ایران کے ساتھ بہت سارے اختلافات تو چل رہے ہیں، جیسے کلبھوشن یادو کا 3 دفعہ انٹری ایگزٹ ایران کے تھرو ہونا، اور وہ گیس پائپ لائن، وہ انٹرنیشنل لا آف جسٹس میں کیس چل رہا ہے. تو یہ تمام چیزیں بھی مجھے لگتا ہے اس کانفلکٹ میں وہ بھی آئیں گی نہیں، آڑ نہیں آئیں گی. پاکستانی اگر کوئی ان کے ساتھ چلتا ہے تو ان کانفلکٹس کو بھی مد